معاہدہ ہوا ہے یا اعلان ہوا ہے، آپ تازہ ترین کیا اطلاع ہے کہ اب خاموشی ہو گئی ہے جیسے وزیر دفاع کہہ رہے ہیں، یا کوئی اکا دکا کوئی کاروائی اب بھی کہیں ہو رہی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک بارڈر کی سچویشن ہے شامی صاحب، تو بارڈر پر تو خاموشی ہے، بلکہ ابھی سے تقریباً کوئی 45 منٹ پہلے بارڈر جو ہے اسپین بولدک اور چمن یعنی ویش اور چمن کا جو بارڈر ہے اس کے اوپر جو ایمٹی کنٹینرز ہیں، یعنی خالی کنٹینرز مال خالی کر کے وہ واپس آتے ہیں یا اس سائڈ سے یا اس سائڈ پہ، ان کو جو ہے وہ آمد و رفت کے لیے اجازت دے دی گئی ہے۔ تو یہ ایک خوش آئند اقدام بھی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا نقصان تھا دونوں سائٹس پر۔ آبویسلی ٹینشنز کی وجہ سے اس کو بند کر دیا گیا تھا، اور ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ آئندہ 48 گھنٹے کے اندر اندر جو بارڈرز ہیں جتنے بھی بند ہیں وہ سب کے سب جو ہے معمول آمد و رفت کے لیے جو ہے وہ کھول دیے جائیں گے۔ تو یہ بات تو بالکل کلیئر ہے۔ یعنی ٹرکوں کی آمد و رفت شروع ہو جائے گی، جی تجارت بالکل۔ بحال ہو جائے گی، جی اور جو یعنی مال تجارت جو ہے جس کے خراب ہونے کا خدشہ ہے، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، پیرشیبل وہ آئٹمس۔ خدشہ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے جی، اور اس کو ویلکم کیا گیا ہے دونوں سائڈ سے، پلس جو ہماری سائڈ سے تو کوئی انخلا نہیں ہوا تھا، لیکن جو افغانستان کا کے پاس جو ایریاز ہیں، جو کنڑ کے، ننگرہار کے اور جو ویش کے ایریاز ہیں، وہاں سے بیشتر خاندان جو ہے نقل مکانی کر گئے تھے، اور وہ بھی واپس آنا جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں۔ ان کی حکومت نے ان کو کہا ہے کہ اب کوئی ایسا انسیڈنٹ جو ہے وہ نہیں ہوگا، تو جو نارملسی کی طرف جو ہے وہ اشارہ دیتے ہیں۔ لیکن میرا انٹرسٹ اس بات میں ہے جو آپ نے کی کہ جو مانیٹرنگ میکانزم جو انٹروڈیوس جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، تو ہماری اطلاع کے مطابق جو ہے 8 دن کے لیے جب تک یہ معاہدہ ہوا، تو یہ مانیٹرنگ میکانزم آلریڈی ان پلیس ہے، اچھا، جو اس بات کی گارنٹی دے گا کہ 25 تاریخ تک تو کم از کم بالکل ہی کوئی واقعہ بارڈر کے اوپر جو ہے وہ نہ ہو۔ پھر اس کو جو بات چیت جو ہے وہ ہوئی ہے، اس میں تقریباً کوئی 6 پوائنٹس تھے جس کے اوپر بات چیت ہونا باقی ہے، اچھا۔ اور اس میں ایک پوائنٹ جو ہے بارڈر کے اوپر کہ یہ بات مکمل طور پر ختم کر دی جائے، کہ افغانستان کی طرف سے یہ ڈیورنڈ لائن وغیرہ والی باتیں آنا جو ہے وہ بند ہو، کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز بارڈر ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ پہ ہٹانے کے حوالے سے جو پاکستانی حکام کا موقف ہے، جن کے پاس ڈائریکٹلی جو ہے نالج ہے کہ کیا ہو رہا تھا، ان کے مطابق بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے یہ چینجز جو ہے وہ کی گئیں، کیونکہ باقی جتنی بھی باتیں ہیں وہ 25 تاریخ کو جو ہے وہ ٹرکی میں ہوگی۔ ٹھیک۔ اب جو میکینزم ہے وہ ایک انٹرسٹنگ پارٹ ہے، کیونکہ وہ اس ساری چیز میں نئی چیز ہے۔ باقی جو ڈیمانڈز ہیں اس سائڈ سے یا اس سائڈ سے، وہ آلموسٹ وہی پرابلمز ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں، جس میں ریفیوجیز کے ایشو ہے، بارڈر کی بندش کے حوالے سے ہے، اور خصوصی طور پر نان اسٹیٹ ایکٹرز، ٹی ٹی پی یا افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ایکٹر جو obviously پاکستان کو انڈیا کے حوالے سے کنسرنز ہیں۔ لیکن جو مانیٹرنگ میکانزم ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ ریویو جو پروسیس ہے، اس میں آپشن دیے گئے کہ جو بات ہم ڈیسائیڈ کریں گے 25 تاریخ کو، اور ایگریمنٹ فائنلی جو ہے وہ لکھا جائے گا، اس میں 3 مہینے بعد ریویو کریں گے یا 6 مہینے بعد، یعنی 4 کوارٹرز میں کریں گے، یا پھر 2 کوارٹرز میں جو ہے یہ ریویو کی جائے گی، اور اس کے باقاعدہ طور پر اس بار دستخط لیے جائیں گے جو چیک کریں گے کہ یہ کام بولا گیا تھا یہ ہوا یا نہیں ہوا۔ تو اب پاکستان تو آلریڈی تیار تھا، اور بہت ساری چیزیں جو ہے ہماری طرف تو بالکل ہی ٹھیک ہیں، تقریباً جتنی بھی وہ ہیں، کیونکہ ہم تو ریئیکشنی طور پر جو ہے یہ کام کر رہے ہیں جو اس طرف سے کارروائیاں ہوتی ہیں۔ افتخار صاحب، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو جو آپ یہ جو یعنی مشترکہ مانیٹرنگ جو ہے اس کا اہتمام کیا گیا ہے، یعنی جو جی بالکل، تھرڈ افغانستان پارٹی اور مانیٹرنگ۔ پاکستان دونوں شامل ہیں اس میں؟ جی، تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ، یہ مانیٹرنگ جو ہے ان قطر یا ترکیے میں سے ایک ممالک اس کی ذمہ داری لے گا۔ اچھا، اچھا یعنی دونوں میں سے ایک ملک جو ہے وہ بھی اس میں شریک رہے گا؟ جی بالکل، اور یہ اور وہ میٹنگ جو ریویو کی جائے گی یہ بھی اسی ملک میں اندر ہوگی، اسی ملک میں جو ہے گویا وہ۔ ترک فوج جو ہے وہ بھی تعین اس کا ہو سکتا ہے؟ نہیں جی، ایسا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی سرویلنس کے حوالے سے بات چیت ہوگی، جس میں ایسے میکانزم ہوں گے جو ایریل سرویلنس بھی ہو سکتی ہے، یا ایسے سسٹمز جو ہے بارڈر پر انسٹال کیے جا سکتے ہیں کہ وہ ٹرکش ٹیکنالوجی ہو،
تاکہ دونوں سائڈز اس بات سے مطمئن رہے کہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی کام جو ہے وہ نہیں ہے. جب یہ سب کچھ بارڈر پہ ہو رہا ہے، جو شامی صاحب نے بھی اشارہ کیا افتخار صاحب، تو پھر وہ لفظ بارڈر سے کس بات کا اعتراض؟ کیونکہ جو سعودی وزارت خارجہ اس کی سٹیٹمنٹ آئی، اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ جی بارڈر کے دونوں طرف. دیکھیں، اگر آپ نے یہ پشتونوں کے ساتھ یا قبائلیوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جو جرگہ ہوتا ہے وہ ثالثی کی بنیاد پر یہ کوشش کرتا ہے کہ بات آگے جائے اور الٹیمیٹلی ایک حتمی نتیجہ اس کا نکالا جائے. افغانز کو اس بات پر بہت زیادہ لوکل پریشر تھا، کیونکہ افغانستان کی حکومت جو طالبان کی حکومت ہے، یہ کوئی پاپولر گورنمنٹ نہیں ہے جو الیکٹ ہو کے آئی ہے. اور وہ تانوں سے بچنے کے لیے ادھر جو لوکل پریشر تھا، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جب یہ ساری باتیں آئیں اور پہلا سٹیٹمنٹ قطر سے آیا، تو تب سے افغانستان کے اندر کم از کم 6 احتجاج تو میں نے دیکھے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات اس طرح نہیں ہونی چاہیے. تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یہ لفظ اس میں سے ہٹا دیا جائے جب تک کہ فائنلائزڈ اگریمنٹ جو ہے وہ نہ ہو. اس لیے اس لفظ کو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہٹا دیا گیا ہے، اور اس کو جو ہے ریفریز کر کے صرف برادرانہ ملک کے ساتھ جو ہے وہ ریپلیس کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو اصل بات ہوگی، جس کے اوپر دستخط جائیں گے، وہ پھر ترکیے میں ہوگی. تو جب تک ایگریمنٹ پورا نہیں ہوتا تب تک جو ہے پاکستانی حکام کے مطابق یہ ایک نان ایشو ہے، اور اگر کوئی اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے تو کرے، لیکن اسی کسی چیز پر اثر انداز جو ہے وہ نہیں ہو. ویسے بھی افتخار صاحب، اگر سرحد جو ہے وہ تسلیم نہیں کی جاتی تو پھر تو فری فار آل ہے، جتنا آگے بڑھ جائیں آپ اور جتنا پیچھے ہٹ جائیں. دیکھیں شامی صاحب، جو آپ نے بات کی، میرے اس کے ساتھ اتفاق ہے، کیونکہ پھر تو آپ جدھر چاہیں ہٹ کریں، ہاں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. بلکہ جو سٹیٹمنٹس بھی آئی ہیں اس کے اندر بھی تھوڑی لچک کا اظہار ہے. اگر آپ افغان سائڈ کی سٹیٹمنٹ دیکھیں، اس میں ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے جو کی اور پھر اس کی ایک کلیریفیکیشن بھی دی، اس میں بھی 2 چیزیں مینشنڈ ہیں کہ اگر پاکستان کوئی اسٹرائک اول تو کوئی کرے گا نہیں، لیکن اگر ایسی کوئی سچویشن بنتی ہے تو افغان ملٹری اور سیویلین کیجولٹیز اس میں جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا افتخار صاحب، آپ یہ بتائیں. مطلب یہ ہے کہ اسپیس جو ہے وہ دے دی گئی ہے کہ اگر نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوں اور پریسائز انٹیلیجنس ہو آپ کے پاس تو آپ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان نے ایسے ٹھوس شواہد پیش کیے ہیں جن سے دار انداز جو ہے وہاں سے آ رہے ہوتے ہیں افغانستان سے پاکستان میں. جی، لیکن اس میں شامی صاحب ایک چیز ہمارے اوپر بھی آئے گی، کیونکہ ان کا یہ موقف ہے کہ ساری چیزیں تو افغانستان سے نہیں ہو رہی. لیڈرشپ ہمارے پاس ہو سکتی ہے، کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن کارروائیاں جو ہے وہ آپ کے ملک کے اندر 500 کلومیٹر 600 کلومیٹر اندر ہوتی ہے. اس کے لیے تو آپ ہمیں بلیم نہ کریں. تو لہٰذا آپ نے سیکیورٹی میکینزم کو بھی بہتر کریں. افتخار صاحب یہ فرمائیے گا کہ افغان وزارت داخلہ نے ٹویٹ کیا اور بتایا کہ جی افغان جو انسدادی دہشت گردی پولیس ہے، اس نے صوبے پروان میں آپریشن کیا، اسلحہ گولہ بارود وہاں سے ضبط کیا ہے. کیا یہ جو کاروائیاں ہو رہی ہیں، یہ آپ کو لگ رہا ہے یہ اشارہ ہے سنجیدگی کا کہ واقعی اب وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو؟ دیکھیں جی، ایک تو آپٹکس بھی دکھانی پڑتی ہے نا. ہر ملک کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے ڈپلومیٹک آپٹکس بھی بتائے گا. لیکن یہ جو آپ نے وزارت خارجہ کے حوالے سے جو بات کی، انٹیریئر منسٹری نے بیسیکلی یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دی ہے، یہ معمول کی کارروائی ہے. اور ہمارے انفارمیشن کے مطابق یہ 2 دن پہلے کی گئی تھی، لیکن آج اس کو جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے اس طرح دکھا کر، تاکہ یہ پورے اس پیراڈم کے اندر جو ہے کوئی کارروائی کی گئی ہے. یہ کوئی سگنیفیکنٹ عمل جو ہے وہ نہیں ہے. میرے خیال میں جو سگنیفیکنٹ بات چیت ہوگی اور جو پورا ہمیں ایک معاہدہ پبلکلی ڈسپلے کیا جائے گا، وہ ترکی کے معاہدے کے بعد ہی سامنے ہے. ٹھیک ہے. تو یہ افتخار صاحب، یہ جو معاہدہ ہوا ہے اور جس طرح سے ایک خاموشی چھائی ہے، اس کے بعد یہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے نئے سہیل صاحب، تو یہ تو ایک جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے، پھر ان کا تو سارا معاملہ ہی وہ ٹھپ ہو گیا. جو حلقے ہیں جو سیکیورٹی کے امور کو دیکھتے ہیں یا نیشنل سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں، وہ آج کی بھی جو میٹنگ پی ٹی آئی نے چیئر کی ان کے چیف منسٹر نے کے پی کے اندر، اس پہ کافی تشویش انہوں نے دکھایا، کیونکہ 2 باتیں انہوں نے پھر دہرائی ہیں. ایک یہ کہ ملٹری آپریشنز کے نہیں ہونے چاہیے، جو بات میں آپ سے کر رہا تھا، کہ کیونکہ گھر کے اندر بھی مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف ادھر سے ہی پرابلم ہے، تو آپریشنز تو کرنے پڑیں گے اگر صفائی جو ہے وہ کرنی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملٹری آپریشنز جو ہے وہ امیڈیٹلی جو ہے وہ روکے جائیں. دوسری جو انہوں نے ایک متنازعہ بات جو ہے وہ کی ہے، وہ کے پی کی بیوروکریسی اور پولیس کو کی ہے، کہ اب ہم جو ہے سزاؤں کا عمل شروع کریں گے جن کے خلاف ہمارے پاس شواہد ہیں کہ اگر کوئی بیوروکریٹ یا پولیس والا وہ استعمال ہوا ہو الیکشن کے دوران ان کے نزدیک. اچھا.
तो तो मगर मेरे ख्याल में ठीक है, दो ऐसी चीजें हैं जो इस टाइम पर एक बॉर्डर एरिया के लिए सेंसिटिव हैं, ठीक और है, अगर लोकल कोहराम की सिचुएशन जो है वो बनती है, तो मेरे ख्याल में वो इस जंग में पाकिस्तान के लिए ठीक है, मगर जो बार है। बार जो कहा जाता था उनकी तरफ से और इमरान खान साहब की तरफ से कि काबल जो हुकूमत है उसको एंगेज करना चाहिए और बड़े स्टेक होल्डर हैं वो, उनको नज़रअंदाज न किया जाए, वो तो तशफ़ी हो गई ना, वो तो एंगेजमेंट शुरू हो गई, तो अब ये एतराज़ जी तो ख़त्म हो गया। जी बिल्कुल एतराज, लेकिन एतराज सिर्फ उस पे नहीं है, एतराज इस पे भी है कि जो वहां से आए हैं और अब यहाँ पर कार्रवाइयां कर रहे हैं, उनसे भी इंगेजमेंट होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा मसला है, ठीक है, क्योंकि विफाक और प्रोविंस के दरमियान में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस हवाले से, बल्कि विफाक का एक दो टोक मौकफ है कि जिधर भी ठीक है, दहशतगर्द नजर आए, सिवाय मारने के उसका कोई ठीक हल अब ये नहीं। जाहिर है कि जो दहशतगर्द हैं वो तो यानी केपीके में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं ना, जी पश्तूनों बिल्कुल को है, मार रहे हैं। जी अवामी बिल्कुल है, पश्तून हैं, कानून नाफज करने वाले अदारे भी वहीं से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बिल्कुल ये यानी पश्तून अवाम जो है उनका खून सस्ता समझ लिया जाए, कोई कार्रवाई न की जाए। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शामी साहब, क्योंकि जो इसके दरमियान में फंसा हुआ है सारा मसला, वो अवाम का है, जो ना इस तरफ से जो उनको गवर्नमेंट की तरफ से पूरा वो झुक सकते हैं, ना वो पूरा उन दहशतगर्दों की तरफ झुक सकते हैं जिनको उनको पता है कि ये तबाही के दहाने पर उनको ले जाएंगे। तो इसके लिए कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन जितना जल्दी निकल आए, मेरे ख्याल में वो बॉर्डर्स पर भी असरअंदाज होगा, और जिस ठीक तरह हमारी अफगानिस्तान के साथ डीलिंग ठीक है है, उस जो पर भी असरअंदाज होगा। ठीक है, मगर वो जो कह रहे हैं कि जनाब इंतखाबात के दौरान अगर किसी ने ज्यादती की है तो उस पर कार्रवाई करेंगे, जी तो इंतखाबात में तो मौलाना फजलुर रहमान का तो ये कहना है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। जी इंतखाबात में बिल्कुल तो केपीके में तो आप देखिए कि बड़ी भारी अक्सरियत से पीटीआई जीती है, कौमी भी और सूबाई असम्बलियों में भी। तो मौलाना जी फजलुर रहमान की शिकायत पर नोटिस लेंगे और उन पर कार्रवाई करेंगे। देखें जी, मौलाना फजल रहमान को इस टाइम पर ऑपोजिशन में एक लीडर के तौर पे जो है वो देखा जा रहा है, जो मेक एंड ब्रेक में आगे जो है वो काम आएंगे। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के साथ जो उनकी इनिशियल एक अंडरस्टैंडिंग थी वो अब बाकी नहीं रही, और मौलाना तो खुद अपने लिए एक तहरीक चलाने के लिए पुरज़म है। देखते हैं वो किस तरफ ये तहरीक ले जाते हैं, क्योंकि वो ठीक है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं।